السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ صنم جاوید کو کپتان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کا پریشر دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ آفرز دی جا رہی ہیں، اور خدیجہ صدیقی نے بھی کچھ انکشافات کر دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں خدیجہ صدیقی صاحبہ نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سلطانی گواہ بننے کا پریشر ہے ان کی کلائنٹ پر، یعنی کہ صنم جاوید صاحبہ پر، اور ان کے علاوہ طیبہ راجہ صاحبہ اور دیگر جو خواتین قیدی ہیں، جن میں عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں اور خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، تو ان پر پریشر ہے۔ اور پریشر بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اس پریشر کو اڈاپٹ کرنے میں۔ سزائے موت والی چکی ہے، 5 قیدی ہیں وہاں پر، اور ان میں 5 کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ 5 کو ایک ساتھ نہیں رکھا گیا، لیکن اور جو دوسرے قیدی ہیں جو سزائے موت یا دیگر سزا کاٹ رہے ہیں تو ان کو رکھا گیا ہے ان کے ساتھ، طیبہ راجہ صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے صنم جاوید صاحبہ کے والد کا انٹرویو جو انہوں نے رفتار کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کس قدر پریشر ہے جیل میں، اور یہاں تک کہ ان کے لیے ایک پاگل عورت چھوڑ دی گئی تھی جو کہ فضلہ پھینکتی تھی، اور ان کو دیکھیے کہ صنم جاوید صاحبہ کو چھت پر لے جایا گیا، ان کی ویڈیو بنائی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا نا کہ نانی 420 کہا کرتی تھی، یہ انہی کی طرف سے احکامات ہیں، ہمیں یہ ویڈیو ان تک پہنچانی ہے۔ اب خدیجہ صدیقی صاحبہ نے جو انکشافات کیے ہیں، جو کہ وکیل ہیں صنم جاوید صاحبہ کی اور طیبہ راجہ صاحبہ کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نام لے لیے نا تو سنسنی بڑھ جائے گی، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا نام وہ خواتین خود ہی باہر آ کر بتائیں گی کہ وہ خود ہی آ کر باہر ڈسکلوز کریں گی جن کے ناموں سے ان تک آفرز پہنچائی جا رہی ہیں یا جو ان کو یہ آفرز دے رہے ہیں۔ تو اس پر ان سے سوال ہوا، یہ بتائیں کہ یہ آفرز کون دے رہا ہے، آفرز کیوں دی جا رہی ہیں، آفرز کیسے دی جا رہی ہیں، آفرز کون سی ہیں؟ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ کہیں کہ سانحہ 9 مئی میں وہ ملوث تھے جو کو اکیوزڈ ہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، جیسے دیگر جو خواتین تھیں یا دیگر رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن کے لیے یہ آفرز آتی رہیں اور بعد میں وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ پریس کانفرنسز ہوئیں جن کو بعد میں پریشر کانفرنسز کا نام دیا گیا، یہ بھی کہا گیا۔ اور یہ دیکھیے کہ اب آفرز کیا ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بنیں، ان کے خلاف بیان دیں، اور 9 مئی کا سارا قصوروار جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو ٹھہرا دیں تو پھر رہا ہوں گی۔ یہ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے نا، اس حال میں رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کو تکلیف دی جائے اور یہ خود مجبور ہو جائیں، جان کر ان پر پریشر اور ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو مجبور ذہنی طور پر ان کو اس حالت میں رکھا جائے، نفسیاتی طور پر ایسا پریشر ان پر دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اس آفرز کو، اس پریشر نما آفرز کو قبول کرنے میں۔ لیکن اب تک صنم جاوید صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی آفر کو قبول نہیں کریں گی، اور عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے سے صنم جاوید صاحبہ، طیبہ راجہ صاحبہ، خدیجہ شاہ صاحبہ، یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ نے 2 ٹوک انکار کر دیا ہے۔ بالکل، کیونکہ ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر 9 مئی کو باہر نہیں نکلے تھے، جو ہے اس 9 مئی کا قصوروار پی ٹی آئی کو ٹھہرا دیں۔ جی بالکل، وہ اپنی مرضی سے باہر نکلی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کسی بھی شر انگیزی میں شرکت نہیں کی تھی، ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا، یہ ان کا موقف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر نام لے لیے، خدیجہ صدیقی صاحبہ نے کہا کہ اگر نام لے لیے تو سنسنی بڑھ جائے گی۔ تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ نام کون سے ہیں، پھر یہ کوئی اداروں کے لوگ ہیں، جیل کا اندر کا عملہ ہے، یا پھر سیاسی لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں جو کہ یہ آفرز دے رہے ہیں کہ خان صاحب سے آپ اظہار لا تعلقی کریں، پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی کریں، ہم اس کے بدلے آپ کو ٹکٹ دیں گے، صرف ٹکٹ نہیں دیں گے، اور
ایک بہت بڑا ٹکٹ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا. یہ دیکھیں سیاسی رہنما سیاسی پارٹیاں یہ کام کر رہی ہیں اور یہاں تک کہ خواتین قیدیوں تک یہ آفرز پہنچائی جا رہی ہیں جو کہ بعد میں جن کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے ان کی وکیل صاحبہ کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کے نام لے لیے جو سلوک ہو رہا ہے سزائے موت نما ایک چکی ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے. لیکن یہ خواتین جو صنم جاوید صاحبہ ہیں طیبہ راجہ صاحبہ ہیں اور دیگر جتنی بھی ہیں انہوں نے ان آفر سے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی آفر کا حصہ نہیں بنے گی اور عمران خان کے خلاف کوئی بھی گواہی نہیں دیں گی. بالکل. لیکن ان خواتین کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے اور پریشر کر کے ان کے مرال کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. اور یہ کن کی طرف سے کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ سیاسی لوگ بعد میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آلائے کار بنتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک شرمنما مقام ہے ہماری سیاست کا کہ ہم خواتین کو پہلے سیاسی مقدمات بنا کر ان کو جیل میں رکھتے ہیں اور بعد میں ان سے ایسا سلوک کرتے ہیں کہ تاکہ جبکہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بعد ضمانت مسترد ہوئی, اس کے بعد ان کو جوڈیشل کیا گیا. جوڈیشل کرنے کے بعد پھر جسمانی ریمانڈ پر حوالے کر دیا گیا ہے. یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک بار پھر آپ کی ضمانت ہو جائے پھر ضمانت مسترد ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ جوڈیشل پر ضمانت کے بعد یعنی کہ جوڈیشل پر اس کے بعد پھر ریمانڈ جسمانی ریمانڈ کے حوالے کر دیں, پولیس کے حوالے کر دیں جسمانی ریمانڈ دے کر. یہ نہیں ہو سکتا جو کہ کیا جا رہا ہے. بہرحال جو عمران خان کے خلاف انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی آفر کا حصہ نہیں اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں تو پھر جو ہے معاملات وہ رہا ہو جائیں گی, ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی, لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ صنم جاوید صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کا جو کلیش ہے جو سوشل میڈیا کلیش جس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ صنم جاوید صاحبہ بالکل ٹکا کے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیان کرتی ہیں اور خوب تنقید کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ پر. پہلے جب وہ اس سے پہلے جب ان کے والد صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا رفتار کو, میں اسی کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا تھا, بلکہ کچھ معتبر حلقوں میں یہ گفتگو یا یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ صنم جاوید صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن کے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. تو اس کے بعد پھر یہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی حریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ صرف آڈیوز سے کھیلتی ہیں اور اپنے جتنے بھی سیاسی حریف ہیں ان کی آڈیوز لیک کرنے کا معاملہ ہو, ججز کو پریشرائز کرنے کا معاملہ ہو, اور آپ یہ دیکھیے کہ کیسز پر اثر انداز ہونے کا معاملہ ہو, تو یہ مریم نواز صاحبہ کا نون لیگ کا پرانا ایک وتیرہ ہے جس کو یوز کر کے انہی طرح کی ٹیکٹکس کو وہ اپنی کامیابی سمجھتی ہے جو کہ ایک ناکامی ہوتی ہے. کسی کو بھی ایک کسی کی بھی تذلیل کرنا, کسی کو رسوا کرنا, اور جیل کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ایسا سلوک روا رکھنا, خاتون ہو کر جو ہے خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک, اور ان کی ویڈیوز بنوا کر اور یہ خوش ہونا اس پہ کہ میں نے دیکھیں دلی کا لال قلعہ فتح کر لیا, تو یہ ایک نیچ پن ہے. اس سے اور آپ کتنا گر سکتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ جن کو آپ نانی 420 کہہ کے مخاطب کرتی تھی یہ انہی کا کیا دھرا ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.